ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا، اس کے باپ کو کسی نے کہا تم مالدار آدمی ہو، جانور قربان کرو، قربانی اللہ کو بے حد پسند، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے، لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے، دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے، جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے، اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ رومال گھوم رہا مدرسے کے لیے، لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے، یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا، جیب میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، قطرہ قطرہ دریا ہوتا۔ آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا، وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں، گجراتی سب سے آگے۔ میں گارنٹی بتا رہا ہوں، آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے، آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا، بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک مکمل بیدار نہیں ہے۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خار۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے، جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا، ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا۔ گلستاں میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ راز سنیے۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا، اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی۔ یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک رومن امپائر تھا، جو جیسے سننے دیجئے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھا سننے، یہ ماشاءاللہ میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، محبت سے سننے، جو جس حال میں سننے دیجئے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے، آدھا پیغام باقی ہے، بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رومن امپائر اسرائیل سے بھی بڑا سپر پاور تھا، رومن امپائر امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور تھا۔ کیسے ختم ہوا، مٹی میں مل گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا نئی لڑکی سے چکر ہو گیا، پرانی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے، پرانی سے جان چھڑانا ہے، نئی سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو وہ کرتا کیا تھا؟ ایک افواہ پھیلاتا تھا، پروپگنڈا کرتا تھا، اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہے، اس کو زندہ جلانا پڑے گا، اگر زندہ نہیں جلائیں گے تو یہ بھوت دوسرے کو اوپر آ جائے گا۔
اس عورت کو زندہ ڈبانا پڑے گا، اگر نہیں ڈبائیں گے تو اس عورت کا بھوت دوسری عورت پر آئے گا۔ پرانی عورت پر وہ ستم ڈھاتا تھا، نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت کو زندہ جلا دیا کرتا تھا، اللہ نے پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تیسری بات یاد رکھیے، ایک سلطان گزرا، اس کا نام نصیر تھا، سلطان نصیر۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا، اور پیر لٹکا کر کے حوض میں تالاب میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا، وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا، تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا، اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا، بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، نشہ کے اوپر آ کر کے گر گیا حوض میں، ڈوب کر کے مر گیا، کسی نے نہیں نکالا۔ ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے۔ چوتھے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا، چھوٹی کشتی آگے جا رہی تھی، پیچھے کشتی گلستہ میں لکھا ہے، چھوٹی کشتی میں لوگ زیادہ ہو گئے، بڑی والی کشتی میں کم لوگ، چھوٹی والی کشتی ڈوبنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے، 2 آدمی تیر رہا ہے، 2 آدمی تیر رہے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ایک سوداگر کو ترس آیا کہ جو جوان ان دونوں بھائی کو بچا لے گا 100 دینار انعام میں ملیں گے۔ ملاح کود گیا، ایک کو بچایا اور ایک کو نہیں بچایا، ہاتھ جوڑ لیا، اس کو ڈوبنے دیا۔ اس سوداگر نے کہا رے بے وقوف، اگر تم اسے بچا لیتے، وہ ڈوب رہا تھا، تو تمہیں 200 دینار ملتے انعام میں۔ کہا حضور 2 لاکھ روپیہ بھی انعام میں دے دیتے، میں دوسرے بھائی کو نہیں بچاتا، اور 2 روپیہ بھی اگر آپ نہیں دیتے تو میں پہلے بھائی کو بچاتا۔ جو اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، اس نے مجھ پر ستم کیا تھا، اس کا ستم مجھے یاد تھا، اس کا کرم مجھے یاد تھا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول کے نصاب میں کتاب چلتی ہے اردو زبان کی، اس کتاب میں لکھا ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم اٹھاتا تھا، گھر اجاڑتا تھا، خون پیتا تھا، ہنستا تھا، تماشا کرتا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اسپتال پر حملہ ہوا اور کچھ فوج کے لوگ ہتھیار لے کر کے ہنس رہے ہیں، ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، موت پر ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی بادشاہ تھا، ننگا ناچ کر رہا تھا۔ اچانک توبہ کر کے بیٹھ گیا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا۔ وزیر نے پوچھا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، بات کیا ہے؟ کہا حضور بات وہ نہیں ہے، شکار کو گیا تھا جنگل میں نے دیکھا کتا پیچھے ہے، گیدڑ آگے ہے، کتا دوڑ کر کے گیدڑ کی ٹانگ جیسے ہی توڑتا ہے کہ ایک آدمی منجنیق میں پتھر اچھال رہا تھا، وہ پتھر سیدھے آ کر کے کتے کے سر پر لگا جس نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی تھی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس آدمی نے کتے کے سر پر پتھر مارا اس کو گھوڑے نے زور سے لات ماری، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس گھوڑے نے اس آدمی کی ٹانگ توڑی تھی وہ خود رسی سے الجھ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہر ظلم کا انجام اس دنیا میں جلد ہی ملا۔ ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل ناکام ہوگا، اس کی زندہ مثال اللہ نے دکھا دی۔ افغانستان میں امریکہ ناکام ہو گیا، اس کا باپ ہی ناکام ہوا۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا پربند کریں۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام کریں۔ بس اب یہ تعلیمی بیداری کے حوالے سے 2 پیغام۔
آپ ترقی کیسے کریں گے، آپ کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس پیغام کو سن لیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ 2 پیغام آپ کو 3 منٹ کا دیا جا رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے اور ترقی سے دور کیوں ہیں، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 منٹ کا پیغام تعلیمی بیداری حوالے کے تعلیمی بیداری کانفرنس کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، صرف جوان اور عورت تک باقی رہ گیا۔ جوان کو 1 پیغام، عورت کو 1 پیغام، میرے حصے کا جلسہ مکمل اور زحمت تمام۔ سنیے گا دھیان سے، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ علم آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اتحاد آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ترقی کیسے کریں گے؟ ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ترقی ہوگی نہیں ہوگی؟ تعداد کل بھی ان کی زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک ان کی تعداد زیادہ رہے گی۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوگا، استعداد سے ہوگا۔ آسمان پر ستارے بہت ہیں، چاند ایک ہی ہے، ایک چاند تمام ستارے پر بھاری ہے۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، استعداد سے ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں دولت زیادہ ہوگی ترقی کریں گے، نہیں۔ دولت تو دنیا کے پاس زیادہ، آپ کے پاس کم ہے۔ ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے، دین لے کر کے اٹھ جائیے، پوری دنیا میں آپ چھا جائیں گے، آپ ہی کے ترقی ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہیں کون؟ اس سوال کا جواب جس دن آپ نے مکمل دے دیا، اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ آپ ہیں کون؟ آپ سے سوال ہوگا، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو گیا، اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ ہمارا مقصد خدا کی خوشی ہے، رضا ہے۔ اور ترقی ہوگی کیسے؟ جس دن آپ 100% مسلمان ہو گئے، اس دن آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو اس دنیا میں 2 ہی کام کرنا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ زہر سے جیسے بچتے حرام سے بچیے، آپ کی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ جیسے آدمی غذا پر کھڑا ہوتا ہے، دوا پر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح دین پر کھڑے ہو جائیے، اسی دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس کو دیکھیے، یہ ایگزامپل ہے، تجربے کی بات ہے جو آپ سے نقل کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میری عمر تو ہے نہیں تجربہ بتاؤں، داڑھی ہماری کچی ہے، تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن تجربہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بوتل دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے گلاس مانگیں گے تو وہ آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی دینا ضروری نہیں ہے۔ پانی مل بھی سکتا، نہیں بھی مل سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی سے پانی مانگیے تو آپ کو گلاس فری میں مل جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ پانی آپ نے مانگا، گلاس خود بخود مل گیا۔ آپ نے گلاس مانگا، پانی ملنا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پانی مقصود ہے، گلاس ذریعہ ہے۔ آپ ذریعہ مانگیں گے، مقصود ملنا یقینی نہیں ہے۔ آپ پانی مانگیں گے، مقصود مانگیں گے، ذریعہ خود بخود مل جائے گا، گلاس آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ دین اور دنیا میں مقصود دین ہے۔ اللہ سے آپ دین مانگیے، دنیا اللہ خود بخود آپ کو دے دے گا۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، بڑھاؤ تج اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ ترقی سے مسلمان دور کیوں ہے؟ اس کو سن لیجئے بہت دھیان سے۔ میں آپ سے جتنی امید کرتا تھا اس سے زیادہ آپ بہتر سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا، کمپٹیشن میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو منزل مقصود تک کامیابی نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔
دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے، آپسی جھگڑا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے۔ یہ مڑواڑی قوم ہے، ہردا میں موجود ہے۔ ترقی جانتے ہیں کیوں؟ جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے قوم پیچھے وہ ہوگا۔ آج مسلمان پیچھے اس لیے۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%۔ تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے۔ اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے، تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری، پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا، ہف ہف، کڑوا کڑوا، تھوت۔ تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا۔ ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے، تو پتا چلا آفس بھی غائب، منیجر بھی غائب، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت میں۔ نوکری مسلمان کر رہا، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول۔ تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول۔ اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو آنکھ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں؟ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے۔ لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ دوست کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان۔ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑ دے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ نافرمان غلام ہے، سر سے اوپر نیکی جاتی ہی نہیں ہے۔ نافرمان شرابی ہے، اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے،
سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے۔ 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسیج جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ، انٹرنیشنل گالی دیتا ہے کہ اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا۔